قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تادیبی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ہر مومن کو چاہیے، ہر موحد کو چاہیے کہ ادب کی زندگی سے اپنے اعمال کو زینت بخشے۔ یاد رکھیں جو عمل بھی ادب سے خالی ہوگا وہ در حقیقت حسن و جمال سے خالی ہوگا۔ لہذا بارگاہ الہی میں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو حسن و جمال سے مزین ہوگا۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ یہاں اعمال کا حسن مراد ہے، ظاہری حسن مراد نہیں، وگرنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہے لیکن اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ یہاں عمل کا حسن ہے، ادب والا حسن ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اعمال کے لحاظ سے حسن و جمال والا بنتا ہے، کون اعمال کے لحاظ سے حسین ترین معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کثرت کی بنسبت اعمال کا حسن زیادہ محبوب ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ہر عمل میں ادب کی رعایت ملحوظ خاطر رکھے، ہر عمل میں ادب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مختلف مقامات پر، اور تفسیر قرطبی والی بات میں بات کرتا ہوں، علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے علمک ما لم تکن تعلم کے آیت کے آگے تشریح کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہی ارشاد نقل کرتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ علمک ما لم تکن تعلم، سکھایا اس نے تجھے جو نہیں جانتے تھے آپ۔ اس کے آگے امام راضی نے ایک جگہ نہیں 3-4 جگہوں پر تفسیر کبیر کی مختلف جلدوں کے 3-4 موقعوں پر ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اور تفسیر قرطبی والے نے ادبنی ربی فاحسن تادیبی کے تشریح کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں اذ قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجیے، اللہ کی توحید کی طرف تبلیغ کیجیے، اچھے کام کی تلقین کیجیے، یا یوں کہہ دوں وحدت المدارس کی طرف سب کو دعوت دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہاں میں نے پہلے معنی کر دیا، اب آگے مفہوم کے مطلب کیا بیان کیا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، توحید میں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، خواہ وہ وحدت المدارس کی مخالفت ہو یا وہ ہمارے امیر انقلاب شیر پاکستان علامہ پنجپیری صاحب کی مخالفت ہو، کسی کی بھی مخالفت ہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اعراض کیجئے، آپ ان کو جواب نہیں دینا۔ ادب کہتے ہیں سلیقہ اور طریقے کو، طریقے اور سلیقے سے گفتگو کی جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ضرب الامثال بن گئی ہیں، ضرب المثل بن گئی ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اسی طرح الادب جنت للناس،
ادب انسان کے لیے ڈھال ہے۔ ایک اور بھی ضرب المثل ہے، لا میراث کالادب، ادب جیسا کوئی میراث نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ حضرت علی فرماتی ہیں ہر شے کی کوئی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کا علم و ادب ہے۔ اور حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یا بنی اجعل عملک ملحا وادبک دقیقا، ایستکثر من الادب حتی تکون نسبت الدقیقۃ الی الملح۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بیٹا اپنے عمل کو نمک بنا اور اپنے ادب کو آٹا بنا، یعنی ادب میں اضافہ کر حتیٰ کہ کثرت عمل و ادب کی نسبت نمک اور آٹے جیسی ہو جائے، حتیٰ کہ کثرت عمل و ادب کی نسبت نمک اور آٹے جیسی ہو جائے، یعنی کہ ادب زیادہ ہو اپنی گفتگو میں، اپنے اس کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اور ایک اور بھی محاورہ مشہور ہے، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، حکم جو ہے ادب سے زیادہ ہے، حکم جو ہے ادب سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ تو کل کے اجلاس میں امیر صاحب کا حکم ہے، اب امیر صاحب نے یہ حکم دیا ہے، یہ علماء پاکستان، علماء اشاعت آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، پیسہ خود خرچ کیا ہے، کس کے لیے؟ جماعت کے لیے، جماعت کے بورڈ کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل سارے ساتھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ وہاں پہنچے۔ میں امیر صاحب کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جیب سے اپنے خرچ کر کے جماعت کے لیے ایک بورڈ بنا دیا ہے۔ تمام مدارس کے علماء، منتظمین، موحدین، کارکن ہوں، ہر ساتھی وہاں پہنچے اور انشاءاللہ اس محفل کو، اس اجلاس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ آخر میں ایک شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زلفیں ہوں گی شانے ہوں گے، زلفیں ہوں گی شانے ہوں گے، کہیں کہیں آفسانے ہوں گے، دین اور مذہب، دین اور وحدت کے مرکز پر، دین اور وحدت المدارس، دین اور وحدت کے مرکز پر شمع اور پروانے ہوں گے، دین اور وحدت کے مرکز پر شمع اور پروانے ہوں گے کل انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔